پورا کرنے والا، کیونکہ یہ خاک مادہ ہے، اس کی غذا بھی مادہ ہے، اس غذا کو فراہم کرنے والا بھی مادہ ہے، چاہے باپ ہے، بہن ہے، بھائی ہے، خاندان ہے، قبیلہ ہے، زمین ہے، پراپرٹی ہے، مادہ ہے، لیکن اس مادے پہ غالب ایک روح ہے، تو اس کی غذا بھی روح ہونا، دینے والا بھی روحانی انسان ہونا، سمجھنا یہ ہے۔ آج مسلمانوں کی ذلت کی بنیادی وجہ یہ ہے، یہ مادے سے مادے کو ٹکرانا چاہ رہے ہیں۔ یہ گلاس پڑا ہوا ہے، یہ بھی مادہ ہے، یہ زمین بھی مادہ ہے، میں گلاس کو اٹھاؤں اوپر سے نیچے ماروں، گلاس دے، یہ زمین کو کچھ نہیں ہوگا، گلاس ٹوٹ جائے گا۔ کیوں بھائی؟ مادہ مادے سے ٹکرایا، لیکن مادے کی ایک طاقت ہے، مادے میں جتنا قوت برداشت ہوگا وہ دوسرے کو اتنا زخم پہنچائے گا۔ اب یہ مادی انداز سے امریکہ سے لڑنا چاہ رہے ہیں، مادی انداز سے دنیا سے لڑنا چاہ رہے ہیں۔ ارے مادے میں تو تم سے بہت آگے ہیں، اس لیے جوتے کھا رہے ہیں، اسی لیے جوتے کھا رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مادے کو مادے سے نہیں لڑایا، مادے کو روح سے لڑایا۔ سمجھنے کی بات ہے۔ تھے جن کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرے، 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے وہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں، نہ تیر و تیغ پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی والے۔ یہ وہ غالب تھے۔ آج 1 ارب 25 کروڑ مسلمان، 56 آزاد مسلمان ممالک، پھر بھی جوتے کھا رہے ہیں۔ بات اتنی سی ہے کہ روح سے منسلک ہونا نہیں چاہ رہے، اور شیطان یدکم الفقر، شیطان کا کام کیا ہے؟ فقیروں سے ڈراتا ہے۔ اب ہر طرف سے کھینچ رہے ہیں کہ نہ جاؤ مزاروں پر، یہ شرک کے اڈے ہیں، نہ جاؤ فقیروں کے پاس، یہ بیکار کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ الشیطان یدکم الفقر، اب شیطان نے فقیروں سے ڈرانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ نکالا کہ جب تک کہ ہر چیز اپنے محور کے گرد گھومتی ہے، محور سے ہٹا دو لاوارث ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں کو لاوارث کر کے مار رہے ہیں۔ اب اسی کو قرآن کی طرف ہم جاتے ہیں۔ اب قرآن کی طرف ہم جاتے ہیں۔ قرآن عجیب الفاظ میں کہہ رہا ہے، آج تک اس پہ کسی نے غور نہیں کیا۔ بات تھی روح کی، لے کے گئے مادے کی طرف۔ سمجھنا ہے، آتی اللہ آتی الرسول وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اللہ اکبر، تھا روحانی نکتہ، لے کے گئے مادی طرف۔ اللہ کہہ رہا ہے اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اطاعت کرو اولو الامر کی۔ تو کیا اللہ اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اطاعت حکومت کی ہے؟ یہی ہماری غلطی جو جوتے کھانے کا سبب بن رہی۔ یہاں اطاعت اولو الامر کہا، امر کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، قرآن کو قرآن امر کہا، قرآن کو قرآن امر کہا۔ اب دوسری جگہ قرآن کہتا ہے يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرِجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، یعنی امر ربی جو آسمان سے زمین کی طرف آئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، وہ ایک دن کے لیے اٹھا لیا جائے گا کہ تمہارے گنتی میں 1000 سال۔ تو امر کیا؟ قرآن۔ سمجھنا ہے، یہاں پر اطاعت اللہ کی، اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اطاعت کس کی ہے؟ اولو الامر کی۔ اب اولو الامر کون؟ جو حامل روح ہو، جو حامل قرآن ہو، جو حامل روح ہے، حامل قرآن ہے، اس کی اطاعت کا حکم ہے۔ اگر یہاں حکمران کی اطاعت کی بات لے
تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یزید کیا حکومت تھی اور وہاں پر امام کا عمل، کیا نام دیں گے؟ یہی دو باتیں ہیں، مادہ اور روح۔ حسین نے روح کے لیے قربانی دی، قرآن کے لیے قربانی دی، اس عمر کو زمین پر قائم رہنے کے لیے قربانی دی۔ لیکن آج ہم حسین کا ذکر تو کر لیتے ہیں لیکن اس روح کی طرف رجوع نہیں کرتے، اور جب ترجمہ کرتے ہیں کہتے ہیں حکومت کی اطاعت کرو۔ ارے حکومت فاجر ہو، یہ تو ہم اپنی طرف سے شرط لگا رہے ہیں، قرآن میں شرط نہیں ہے۔ قرآن تو موٹی موٹی صاف الفاظ بول رہا ہے، اور حکم ہے، محکم آیات ہے، متشابہ بھی نہیں کہ میں اپنی مرضی سے تشریح کر لوں، آپ اپنی مرضی سے تشریح کر رہے ہیں۔ اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی اطاعت اور اولو الامر کی اطاعت، بنیادی بات۔ ہر زمانے میں جو کھڑا ہوتا ہے وجود، اب اسی کی قسم کھا رہا ہے قرآن، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ میں اور آپ قسم کھاتے ہیں اپنے الفاظ میں وزن پیدا کرنے کے لیے، اور قسم بھی کس چیز کی کھاتے ہیں؟ جس کی اہمیت ہمارے نظر میں ہو، جیسا کہتے ہیں ماں باپ کی قسم، بچوں کی قسم، قرآن کی قسم، اللہ کی قسم، مختلف قسم کھاتے ہیں کہ متبادل جو ہمارے بالمقابل شخص ہے اس کو اعتماد دے دیں۔ اب اللہ قسم کھا رہا ہے، والعصر قسم ہے زمانے کی۔ ابھی چند دن پہلے، 1.5-2 مہینے پہلے زمانہ تھا جو آج بھی ہے، لیکن وہ ایسا تھا کہ پنکھے لگے ہوئے تھے، آج ایسا ہے کہ چادر پہن کے بیٹھے ہیں۔ کیا ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ بدل گیا؟ کچھ چیز تو بدلی، جو آپ میں تبدیلی لے کر آئی، اسی کو قرآن خود تشریح کر رہا ہے، والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون۔ جو اللہ کے نشانات کا انکار کرتے ہیں وہی خسارے میں ہیں۔ اب جیسا کہ سردی کے نشانات آ گئے اور ہم ویسے ہی اے سی میں بیٹھے تو کیا ہم فائدے میں رہیں گے؟ خسارے میں رہیں گے۔ اب ہم کچھ دنوں کے بعد ہیٹر لگا کے بیٹھے، پھر وہی ہفتہ اتوار پھر جا رہا ہے، آ جائے جون جولائی کا مہینہ، پھر ہم ہیٹر میں بیٹھے، خسارے میں۔ اب 2 دفعہ آپ تبدیل ہو رہے ہیں، گرمی سے سردی، سردی سے گرمی میں لباس اٹھا کر رکھ دے رہے ہیں، اپنے عادت و اخلاق میں تبدیلی لا لے رہے ہیں، کمرے میں گھس کے سونے کے بجائے کوٹھوں سے باہر سو رہے ہیں۔ کتنی بڑی تبدیلی! تو زمانے کی بھی آیات ہیں، کیونکہ یہاں پر مسلمان نہیں کہا، کافر نہیں کہا، مشرک نہیں کہا، یہودی نہیں کہا، بنیادی اکائی کہا انسان۔ ہم خوش فہمی میں مبتلا ہو کر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان جو ہے خسارے سے بچے ہوئے، یہ ہماری خوش فہمی ہے۔ اگر خسارے سے بچے ہوتے تو آج جوتے نہیں کھاتے، اگر خسارے سے بچے ہوتے تو آج جوتے نہیں کھاتے، آج سیلاب نہیں آتا، آج زلزلہ نہیں آتا، آج بھوکے نہیں مرتے۔ معلوم ہوا خسارہ کوئی اور ہے، نکلے خسارے سے کوئی اور ہے۔ سمجھنے کی پھیر ہے، یا زمانے کی قسم کھا رہا ہے۔ تو آج کا زمانہ کیا ہے؟ کیونکہ ہر ولی، میں نے ایک جگہ کہا، آج پھر بزرگ کے دربار پہ حاضر ہوں تو وہ بات کہتا ہوں کہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے ایک سلسلہ شروع کیا، معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے دوسرا سلسلہ شروع کر دیا، قادری ہو گیا، چشتیہ ہو گیا، سروردیہ ہو گیا، نقشبندیہ ہو گیا، مجددیہ ہو گیا، صابریہ ہو گیا، فلانا ہو گیا، فلانا ہو گیا، فلانا ہو گیا۔ کیا یہ بھی 72 فرقوں کی طرح فرقے ہیں؟
بس مختصر سے چند الفاظ کہتا ہوں، سمجھنے کی بات ہے. جیسے یہ بجلی روشن ہے، آ رہی تربیلا سے یا منگلا سے آپ کے پاس، آپ کی مرضی اس پہ 0 کا بلب لگا دو، 1000 کا لگا لو، فیض پا لو. اب اولیاء اللہ کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہوتی، کیونکہ قرآن میں 14 ہی چیزیں ہیں، 15 نہیں ہیں. چاند کی 14 ہی تاریخیں ہیں، 15 نہیں ہیں. 14 تک، اس کے بعد پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ اپنی کی طرف آتا ہے. کیا ہے یہ؟ ہر زمانے میں چاند کی جیسی روشنی سورج سے لیتا ہے، ایک وجود کھڑا رہتا ہے جو سرکار دو علیہ وسلم سے روشن ہو کر دنیا کو روشن کرتا ہے. یہ ہے وجود. اس کی قسم کھا رہے ہیں یہاں پر، والعصر ان الانسان